السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہمارے 5واں پارہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے جس کی ہم نے 2 آیات پڑھ لی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قربان جائیں رب کی ذات پر، اس قرآن پاک میں کتنی لذت، کتنا سکون ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ادھر ادھر سکون ڈھونڈتے ہیں، کاش کہ جب ہم اس کو پڑھیں، کاش کہ کبھی ہمیں توفیق ہو جائے اس کو پڑھنے کی۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سکون تو یہ ہے، ہمارا اصل اطمینان تو اس قرآن پاک میں ہے، ہمارا اصل ایمان تو اس لا ریب فی کتاب میں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو عالمگیر کتاب ہے۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک بناؤ، بِهِ اس کے ساتھ، شَيْئًا کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً اچھا برتاؤ کرو، اور نیز ذِی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجاری اور پڑوسی، ذی القربیٰ جو رشتہ دار ہیں، والجاری اور پڑوسی، الجنب جو رشتہ دار نہیں ہیں، والصاحب بالجنب اور ہم مجلس ہیں، وابن السبیل اور مسافر سے، وما اور جو ملکت ایمانکم تمہارے قبضہ میں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا، من کانا جو ہو، مختالا مغرور، فخوراً فخر کرنے والا۔ ابھی اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میری رضا اس میں ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ قربان جائیں اللہ پاک نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے کہ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بعد پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، پھر جو آپ کا ہم مجلس یعنی آپ کا کوئی دوست، آپ کا قریبی، پھر مسافر، اور پھر جو کوئی تمہارے قبضہ میں یعنی کوئی ایسا غلام وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر اللہ پاک اپنے ناپسندیدہ بندوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے کہ سن لو میرے بندے، جو کوئی غرور کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ اللہ پاک ہی صرف غرور اور فخر کے قابل ہے۔ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں جو کہ خامیوں سے بھرپور ہیں، ہمارے لیے غرور اور تکبر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے، اس گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات پر عمل کر سکیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکیں۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔